अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ अपने न्यू नॉवल इर्तिकाब-ए-जुर्म के एपिसोड 1 के पार्ट 2 यानी हिस्सा 2 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मेरे 2 पुराने सब्सक्राइबर जो मुझे अपने इस नॉवल के एपिसोड में नज़र आए थे, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ, हिस्सा 2। हाल वो कमरे में तन्हा बैठा अपनी माज़ी की तल्ख़ यादों से जूझ रहा था। आज उसकी मोहब्बत का जनाज़ा पढ़ लिया था उसने। उसे पाने की बची-कुची उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। काश ये सब कुछ ऐसा ना होता, जैसा वो चाहता था सब वैसा होता। काश उसे उसकी मोहब्बत मिल जाती। ये सोचकर उसकी आँखों से मोहब्बत के सब्र के आँसू निकल पड़े थे। माज़ी, आतिफ़, यार तूने इंग्लिश का असाइनमेंट मुकम्मल कर लिया? अली रज़ा ने पूछा। वो आतिफ़ का बेस्ट फ्रेंड था। दोनों बचपन से एक साथ थे। फ़र्क सिर्फ़ इतना था, अली रज़ा एक खाते-पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन इससे इन दोनों की दोस्ती में कभी फ़र्क नहीं पड़ा। आतिफ़, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तेरा ध्यान कहाँ है? अली रज़ा ने दोबारा पूछा। क कुछ कुछ नहीं। हाँ, बोल तू क्या कह रहा था? आतिफ़ ने बौखला कर जवाब दिया। उहुँ, उहुँ। तो जनाब का दिलो-दिमाग वहाँ मौजूद है और मैं यहाँ कब से ये समझ रहा हूँ, मेरा दोस्त क्लासरूम में मौजूद है। अली रज़ा ने क्लास में दाखिल होती सम्मारा की जानिब इशारा करते हुए कहा, नहीं, नहीं तो मैं अपने काम में मसरूफ़ था। आतिफ़, देख यार, मुझसे कम से कम झूठ मत बोला कर। मैं तेरे दिल की हर एक धड़कन से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, समझा? तू सही कह रहा है यार। मैंने जब से उसे देखा है, ना जाने मुझे क्या हो गया है। दिल चाहता है वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाए। यार अली, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है यार। बता मैं क्या करूँ? आतिफ़ ने जैसे अपने बहुत बड़े मसले का हल पूछा हो। करना क्या है? जाकर बोल दे उसे। अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर ले उसके सामने। तू पागल तो नहीं हो गया? क्या तू जानता नहीं है वो कौन है? सम्मारा शेख है वो, कराची के सबसे बड़े बिज़नेसमैन अनवार शेख की बेटी। कहाँ वो और कहाँ मैं, वो एक परी जैसी है यार, और मैं उसके घर में मौजूद गुलाम की भी हैसियत नहीं रखता। मैं कैसे उससे कहूँ कि मुझे उससे मोहब्बत है? आतिफ़ यार, मोहब्बत में हैसियत नहीं देखी जाती, वो तो बस हो जाती है। अली रज़ा ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे ये सब तो नहीं पता, शायद ऐसा हो भी कि मोहब्बत में हैसियत ना देखी जाती हो, लेकिन मोहब्बत मैंने की है यार।
اس نے نہیں۔ علی، یار میں کبھی اس سے نہیں کہہ پاؤں گا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے کیسے جذبات ہیں، کبھی نہیں، اپنی آخری سانس تک نہیں۔ یہ شاید عاطف کی بے بسی کی آخری حد تھی کہ وہ اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حال نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماضی کی یادیں اسے اتنا ستا رہی تھیں کہ بے اختیار اس کے قلب کی چیخ پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ عاطف کی دھاڑ سے بستر پر سوئی دلہن نیند میں کسمسائی تھی۔ اس نے کروٹ بدلا تو عاطف بالکل خاموش ہو گیا۔ شاید وہ اس وقت دلہن کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یکدم دلہن کی آنکھ کھلی۔ اس نے کمرے کے چاروں اطراف معائنہ خیزی سے دیکھا، پھر وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کے رنگ پھک پڑے تھے۔ وہ بہت ڈری سہمی ہوئی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گئی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، سر میں شدید درد بھی تھا۔ کچھ دیر میں اسے یاد آیا آج اس کی شادی تھی۔ وہ تو پارلر میں موجود تھی جب کسی نے اس سے کہا اسے لینے گاڑی آ گئی ہے۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی موجود نہ تھا۔ پھر اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ اس کے بعد تو اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اسے یہاں کون اور کیوں لے کر آیا ہے؟ اس کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات تھے۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو پلیز۔ وہ دلہن کمرے کے بند دروازے پر دستک دیتی ہوئی چلا رہی تھی۔ پلیز دروازہ کھولو، آج میری شادی ہے۔ گھر میں سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے گھر جانا ہے۔ خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ چیخ چیخ کر وہ نازک سا وجود رکھنے والی دلہن ہلکان ہو چکی تھی، لیکن کوئی نہ دروازہ کھول رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز آ رہی تھی۔ دلہن نے اپنی ہر ممکنہ کوشش کی تھی، لیکن اس سے دروازہ نہ کھلا۔ کمرے میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں سے وہ فرار ہو سکتی تھی۔ ایک چھوٹی کھڑکی تھی، لیکن وہ بھی لوہے کی جالی سے پیک تھی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ زمین پر بے بس بیٹھی وہ دلہن، جو تقریباً ہار مان چکی تھی، دروازے کی آواز پر یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھلا، ایک شخص کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ تم؟ دلہن کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مقابل نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہاری یہ مجال کہ تم نے سمارا شیخ کو کڈنیپ کیا؟ ہاں، وہ دلہن کوئی اور نہیں بلکہ سمارا ہی تھی۔ عاطف، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ تم نے مجھے کڈنیپ کیوں کیا ہے؟ تم جانتے ہو؟ بس مشکل سے آدھا گھنٹہ تم مجھے یہاں رکھ پاؤ گے، پھر پاپا مجھے خود ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سمارا نے عاطف کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے
اسے دھمکی دینے کے انداز میں کہا تھا، تم کبھی نہیں بدل سکتی سمارا، تمہیں دولت کا ایسا نشہ ہے کہ تم ہر کسی کو اپنا زر خرید غلام سمجھتی ہو۔ عاطف، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، شرافت سے مجھے میرے گھر پہنچا دو، وہاں میری شادی ہے، سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، نہ ہی تم پہ کوئی پولیس کیس بنے گا۔ تمہارا یہ کھانا کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ عاطف نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے اسے کھانا پیش کیا۔ نہیں کھانا مجھے کھانا، مجھے ابھی اسی وقت میرے گھر پہنچا دو، ورنہ ورنہ کیا کیا کر لو گی بتاؤ؟ میں تمہیں یہاں سے آزاد نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ عاطف اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے جکڑ کر آنکھوں میں بلا کا غصہ لیے گویا ہوا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ تمارا کی باتوں نے عاطف کے زخموں کو مزید کھرچا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کے پارٹ 2 کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ناول کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ آپ لوگوں کے کامنٹ کا مجھے انتظار رہتا ہے، اسی سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور دل چاہتا ہے اچھے اچھے ناولس لکھوں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، رمضان کا مہینہ ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔